راشن کی تقسیم کا سلسلہ شروع کیا تو میری نظر ایک پرانے بوسیدہ گھر پر پڑی۔ میں جیسے ہی دروازے پر دستک دینے لگا تو محلے کے ایک فرد نے کہا کہ ان کو راشن نہ دیں، یہ ایک فحشہ عورت کا گھر ہے، ان کو بہت جگہ سے راشن مل جاتا ہے۔ میں نے اس کی بات نظر انداز کر کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے آواز آئی، کون؟ میں نے بتایا کہ میں راشن تقسیم کر رہا ہوں، آپ بھی لے لیں۔ وہ اندر سے غمگین آواز میں بولی، آپ واپس چلے جائیں، پہلے ہی اس محلے میں لوگ ہمیں جینے نہیں دیتے، ہم گزارا کر لیں گے، آپ کی مہربانی آپ یہ راشن اس محلے کے شرفا میں تقسیم کر دیں۔ میں نے کہا، آپ محلے کی فکر نہ کریں، مجھے اپنا بھائی سمجھیں۔ میرے بے حد اصرار کرنے پر اس نے دروازہ کھولا۔ میں نے راشن اس کے گھر میں رکھا، وہ پردے میں آئی تھی اور شکریہ ادا کرنے لگی۔ میں نے کہا کہ بہن، آپ نے یہ کیوں کہا کہ آپ کے گھر راشن موجود ہے؟ تو وہ کہنے لگی، بھائی گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں، مگر محلے کے کسی فرد نے میری خبر تک نہ لی، محلے کی عورتیں اب میرے گھر میں نہیں آتی۔ میں نے پوچھا، ایسا کیا ہوا؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی، میرے خاوند کو فوت ہوئے 2 سال ہو گئے، اس وقت حالات بہت اچھے تھے، میرے 2 بچے ہیں، میرے والد جتنا کر سکتے تھے کرتے رہے، مگر ان کی وفات ہو گئی، میرے گھر کے حالات خراب ہونا شروع ہو گئے، بچوں کا اور گھر کا نظام بہت مشکل ہو گیا تھا۔ ایک دن میرے خاوند کا قریبی دوست باہر سے آیا، اس نے مجھ سے افسوس کیا اور مجھے کچھ پیسے دیے۔ کچھ عرصے بعد وہ پھر آیا اور مجھے گھر کا راشن دے گیا۔ جب تک وہ یہاں رہا میری امداد کرتا رہا، پھر جب وہ بیرون ملک لوٹنے لگا تو جاتے ہوئے میرے گھر آیا اور کہا، بہن یہ میرا نمبر ہے، کسی چیز کی ضرورت ہو تو اپنے بھائی سے ضرور کہنا، کسی محلے دار سے مانگنے کی ضرورت نہیں۔ وہ جب میرے گھر سے باہر نکلا تو محلے کے لوگوں نے اسے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا۔ وہ اور کہنے لگے کہ تم نے محلے میں گند مچایا ہوا ہے۔ یہ سن کر میں نے چیخنا شروع کر دیا کہ تم لوگوں نے میرا حال تک نہ پوچھا، اور اگر کوئی بھائی بن کر میرا خیال رکھ رہا ہے تو تم اسے بھی مار رہے ہو۔ وہ بھی ان کو سمجھ آتا رہا کہ یہ میری بہن ہے، مگر محلے کے لوگوں کو جیسے تماشا مل گیا ہو، وہ بہت مشکل سے اپنی جان چھڑا کر چلا گیا۔ پچھلے کچھ عرصے سے مجھے اگر کوئی چیز کی ضرورت ہوتی تو میں شرمسار ہو کر بھائی کو کال کرتی اور وہ مجھے پیسے بھیج دیتے، مگر پچھلے کچھ عرصے سے کرونا وائرس کا مسئلہ بنا، ان کے ملک کے حالات خراب تھے، میری ہمت نہیں ہوئی کہ بھائی کو کال کر سکوں۔ بیوہ سمجھ کر اگر کوئی میری مدد کرنا بھی چاہے تو محلے والے مجھے غلط نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اب تو میرے بچے بھی محسوس کرنے لگے ہیں کہ محلے کے لوگ ہماری ماں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دشمنوں کی بیٹیوں کے سروں پر چادر رکھا کرتے تھے۔ یہ کہاں کے دیندار لوگ ہیں، اگر کوئی میری مدد کرنے آئے بھی تو یہ اس کو مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں۔ یہ باتیں کرتے کرتے اس کا دوپٹہ آنسوں سے بھیگ گیا اور میرے ساتھ بیٹھا محلے دار بھی شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ ہم باہر نکلے تو وہ شخص کچھ بولنے ہی والا تھا کہ میں نے اونچی آواز میں کہا، بروز قیامت تم لوگوں کے اس راشن کو اللہ کیسے قبول کرے گا، جبکہ تمہیں محلے میں رہنے والے ان لوگوں کی خبر ہی نہیں جو کسی کے دروازے پر نہیں جاتے۔ یہ کہہ کر میں نم آنکھوں کے ساتھ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔